لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیشن کا باقاعدہ آغاز اللہ کے بابرکت کلام کی تلاوت سے کریں گے۔ مختصر سی تلاوت میں ریکویسٹ کروں گا حافظ مغیر عزیز صاحب سے کہ وہ چند آیات کی تلاوت سنائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سورۃ آل عمران کی آخری 2 آیات کی تلاوت کی گئی ہے۔ میں ان آیات کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کرتا چلوں۔ پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی۔ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، اور ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی نہ دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت اچھے انداز میں ماشاءاللہ تلاوت کی گئی، اللہ تعالیٰ مزید برکت دے اس میں۔ آگے بڑھتے ہیں ہم سبق نمبر 2 کی طرف سے۔ سبق نمبر 2 کے ابھی تک جتنے حصے ہو چکے ہیں میں ایک دفعہ دہراتا چلوں۔ پہلی بات تو یہ کہ سبق نمبر 2 میں ہم بچوں کو زبر سے متعلقہ جتنے تصورات ہیں وہ سکھائیں گے، جیسے زبر کی شکل کی پہچان ہے، زبر حرف کے اوپر ہوتی ہے تو چند حروف دکھائے گئے جس میں زبر حرف کے اوپر نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد زبر ہاتھ کے اشارے سے بنانے کی ایک سرگرمی بیچ میں شامل کی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر زبر سے آواز کیا بنتی ہے، یعنی بغیر زبر سے حرف کو کیسے پڑھنا ہے اور زبر سے حرف کو کیسے پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر حرف کا نام ہے میم، اور جب اس کے اوپر زبر لگا دی جائے گی تو اس کی آواز پڑھیں گے ما، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زبر کی آواز ہے آ آواز ہے زبر کی۔ تو آگے بڑھتے ہیں ذرا۔ اس کے بعد ہم نے کل کے سبق میں ایک نظم بھی پڑھی، بڑی زبردست نظم، جس میں ہم نے زبر کے ساتھ تمام حروف کو مشق بھی کیا، میم سے لے کر خا تک، یعنی مخارج کی ترتیب پر ہم نے سارے حروف کو پڑھا، مخرج آرڈر پر، یعنی صوتی ترتیب سے ہم نے سارے حروف کو پڑھا۔ تو یہ سلائڈز کل بھی آپ لوگوں کو دکھائی گئی تھی، میں آج آپ دوبارہ دکھا رہا ہوں اس لیے تاکہ کل کا لیسن جو ہے وہ تھوڑا سا ریکال ہو جائے۔ سب لوگ ذرا اپنے سیدھے ہاتھ سے زبر کی شکل بنائیں۔ میں یہاں کیمرہ آن کرتا ہوں اور کیمرہ آن کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ زبر کی شکل کیسے بنائیں گے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیمرے میں، زبر کی شکل یوں بنائیں گے۔ یہ میرا سیدھا ہاتھ ہے، کیمرے میں شاید آپ کو الٹا لگ رہا ہو لیکن یہ بہرحال میرا سیدھا ہاتھ ہے۔ یہ دیکھیں، یوں آپ الٹے ہاتھ کو یوں اسٹریٹ رکھیں گے اور سیدھے ہاتھ سے یوں زبر کی شکل بنائیں گے، یوں ایسے کر کے۔
تو آپ کو یہ زبر کی شکل زبر کی طرح نظر آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے، ایسے. تو ایسے ہی سب بچوں کو آپ موقع دیں گے پڑھاتے ہوئے بھی کہ زبر کی شکل ذرا ہاتھ سے بنائیے. اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے، اور وہ بات جو میں نے آغاز میں کی تھی کہ جو بات ہم دلچسپی کے ذریعے سکھا سکتے ہیں وہ رٹے سے نہیں سکھا سکتے. بہرحال زبر حرف کے اوپر ایک ٹیڑھی سی لائن ہوتی ہے، اس کو فتحہ بھی کہتے ہیں، جیسے یہاں میم کے اوپر ہے، یہاں با کے اوپر ہے، یہاں واو کے اوپر ہے، یہاں فا کے اوپر. اس کے بعد ہم نے یہ پریکٹس کی تھی کہ جب حرف کے اوپر زبر والا سائن ہوگا تو اس حرف کی آواز پڑھیں گے. جیسے میم ہے تو میم کی آواز پڑھیں گے زبر کے ساتھ. تو اس والی سلائیڈ میں ہم بچوں کو اس قابل کر رہے ہیں کہ بچے اس قابل ہو سکیں کہ وہ زبر لگا کے آواز بنا سکیں. تو ہم بچوں کو جب مشق کروا رہے ہوں گے تو کہیں گے زبر لگائیں آواز بنائیں، زبر لگائیں آواز بنائیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے میم کے اوپر زبر لگائی تو آواز بن گئی ما، جیسے ہم نے صاد کے اوپر زبر لگائی تو آواز بن گئی صا، جیسے ہم نے جیم کے اوپر زبر لگائی تو آواز بن گئی جا، ایسے ہی عین کے اوپر زبر لگائی تو آواز بن گئی آ. اب اس میں تو چند حروف دکھائے گئے اس سلائیڈ میں، جیسے 1 2 3 4، صرف 4 حروف دکھائے گئے اس سلائیڈ میں. آپ لوگ وائٹ بورڈ شیئر کیجئے پڑھاتے ہوئے، اور وائٹ بورڈ کے اوپر سارے حروف لکھ کر، پہلے بغیر زبر کے اور پھر زبر کے لکھ کر ایک ایک حرف کو پریکٹس کروائیے. تمام حروف جب مشق ہو جائیں گے تو مزید مشق کے لیے پھر ہم بچوں کو یہ نظم پڑھائیں گے. یہ نظم ایک دفعہ میں ریوائز کرتا چلوں، پہلے انگلش میں پھر اردو میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو سناؤں گا. ما با wa fa are from the lips, tongue has many, roll from the tip, ta the wa, ta the pa, za sa sa, la na ra. From its middle are ja sha ya, from its edges are wa ka pa. 6 from the throat, a ha a ha gha kha. آپ میں سے ذرا چیٹ میں آنسر کریں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کل کلاس کے بعد بھی اس نظم کو پریکٹس کیا ہے. وہ ذرا یہاں چیٹ میں پی لکھیں، پی، جنہوں نے کل کلاس کے بعد بھی اس کو پریکٹس کیا ہے. جی ماشاءاللہ 3 لوگوں نے، ماشاءاللہ 4 لوگوں نے. جی باقی لوگ، اچھا چونکہ یہ سبق ابھی ہم آپ کو فورس نہیں کریں گے، کیونکہ یہ سبق ابھی ہم نے گروپ میں بھیجا نہیں ہے. تو کچھ لوگوں کا شوق ہوتا ہے وہ اسکرین شاٹ لے لیتے ہیں. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اسکرین شاٹ لے لیا ہوگا، بعد میں اس کو پریکٹس بھی کیا ہوگا. اگر آپ کے پاس یہ سبق نہیں ہے تو ابھی اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، اور ویسے یہ سبق انشاءاللہ ہم بھیج دیں گے آپ کو. تو اس کو پریکٹس کیجئے، پریکٹس کرنے سے انشاءاللہ یہ آ جائے گا. یاد رکھیے گا کہ ہم یہ بچوں کی خاطر اس کو سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نئی نسل کے لیے، تاکہ ہم ان کو اچھے انداز میں ان کی بیس بنا سکیں، ان کو تجوید سیکھنے کے لیے ان کو تیار کر سکیں. اوکے، آپ میں سے کوئی ایک آدمی نظم سنائے گا، کوئی ایک پارٹیسپینٹ جو نظم سنانا چاہے اپنا نام چیٹ میں منشن کر دے، جو نظم سنانا چاہتے ہیں. جن کا نام پہلے ہوگا ان کو پہلے موقع دیا جائے گا. جی اس کے ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے بنت ہوا کے نیم سے ایک آئی ڈی ہے، انہوں نے، آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں کلاس میں. جی سسٹر اقرا نے اپنا نام مینشن کیا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سلائڈز نظر آ رہی ہیں؟ جی جی چلیے آپ ذرا ایک دفعہ ہمیں پوائنٹ سنائیے پوری. ما ba wa fa are from the lips, tongue has many, 12 from the tip, sa la so, ta the so, the sa so, la na ra. Tongue its middle are ja sha ya, tongue its edges are wa ka ko. 6 from the throat, ah ha a, ha ga ha. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. ایک ہی کلاس میں آپ کو ایک ہی دفعہ موقع دیا گیا صرف پریکٹس کرنے کا، اس کے باوجود بھی آپ نے ماشاءاللہ اس کو بہت اچھے انداز میں پڑھا ہے. بارک اللہ فیک. آپ میں سے اور کوئی نظم پڑھنا چاہیں تو اپنا نام چیٹ میں منشن کر دیں. چلیے بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں ذرا. یہ سبق کا آئی تھنک چوتھا حصہ تھا. اس سبق کا اگلا حصہ وہ ہے
ابھی دیکھیں سلائڈ یہاں پہ چینج ہو گئی ہے, سلائڈ نمبر 11 آپ لوگوں کو شو ہو رہی ہے. اب اس سلائڈ میں ہم نے کیا کرنا ہے, پہلے تو ایک سیکوینس تھا الف سے لے کر یا تک تمام حروف, جو ایک سٹینڈرڈ آرڈر ہے حروف کا, جو روایتی ترتیب ہے حروف کی, الف با تا ثا جیم ح خ دال ذا را, اس طرح سے ہم نے حروف کو پڑھا. اس نظم میں ہم نے مخارج کے آرڈر پر, یعنی صوتی ترتیب سے, آوازوں کے اعتبار سے جو ترتیب ہے, مخارج کے لحاظ سے جو ترتیب ہے, اس ترتیب پر ہم نے سارے حروف کو پڑھا. ما با وا فا ہونٹوں والے حروف ہیں تو گٹھے ہم ان کو پڑھ رہے ہیں, سارے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد سا ذا وا تا دا طا ظا سا صا, ایک سیکوینس ہے, ٹھیک ہے, مخارج کے اعتبار سے ایک سیکوینس ہے. اب اس والی سلائڈ پہ بغیر کسی سیکوینس کے ہم بچوں کو پریکٹس کروائیں گے, تاکہ رٹے سے نکال کر بچوں کو حرف کی شکل اور حرف کا نام اور حرف کی آواز, یہ جو 3 بنیادی تصورات ہیں, یہ سکھائے جا سکیں. اس کا ان ہر حرف سے متعلقہ یہ تینوں کانسیپٹ بچے میں بلڈ کیے جا سکے. تو اس لیے پہلے ہم ایک سیکوینس کے ساتھ پریکٹس کر رہے تھے, اب ہم بغیر کسی سیکوینس سے پریکٹس کریں گے. میں 1 بائی 1 رول نمبر اناؤنس کرتا جاؤں گا, آپ لوگ مائک اپنا آن کریں گے, میں آپ لوگ کو پریکٹس کروں گا یہ والی سلائڈ, ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بتاؤں گا کہ اس سلائڈ میں ایکٹیویٹیز کون کون سی کروائی جا سکتی ہیں. لیٹ اسٹارٹ. میں رینڈم بولوں گا, ایک ترتیب سے رول نمبر نہیں بولوں گا, تو آپ سب لوگ ریڈی رہیے گا. رول نمبر 10. جی رول نمبر 10. میں 5 سیکنڈ ویٹ کروں گا. اوکے. رول نمبر 7. جی اگر آپ لوگ رول نمبر سے رسپانس نہیں کریں گے, اس کا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ میں سے جو بھی پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں اپنا نام چیٹ میں مینشن کریں, ٹھیک ہے, یا اپنا رول نمبر چیٹ میں مینشن کر دیں. اپنا رول نمبر چیٹ میں مینشن کر دیں. جن کا رول نمبر پہلے آئے گا میں ان کو پہلے موقع دوں گا انشاءاللہ. جی اپنا رول نمبر چیٹ میں مینشن کرتے ہیں. جی سب سے پہلے رول نمبر 4. باقی لوگ بھی اپنا نام مینشن کرتے جائیں. رول نمبر 4 اپنا مائک آن کیجئے. سر. میرے بات دہرائیے, توجہ سے سنیے اور ساتھ ساتھ دہرائیے. تا. سا. اس حرف کو کیسے پڑھنا ہے, زبان کو تھوڑا سا دانتوں سے باہر نکال کے. تا. سا. تا. تا. آ. آ. فا. فا. با. با. ذا. را. ابھی آپ نے 6 حروف پڑھے ہیں, 6 آوازیں پڑھی ہیں. سا فا آ فا با ذا. بتائیں ان میں سے کون سی ایسی آوازیں ہیں جو ٹنگ ہیز مینی 12 فرام دا ٹپ, یعنی زبان کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا اس والے گروپ میں آ رہے ہیں. سر. سا. زا. ویری گڈ. اور ہونٹوں والے حروف کون سے اس میں آ رہے ہیں؟ فا. با. اور جو بچ گیا ہے وہ کس گروپ میں سے ہے؟ تھروٹ میں سے آ. تھروٹ میں سے. بارک اللہ فیک. اپنا مائک میوٹ کر لیجئے. اس کے بعد رول نمبر 11. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بعد ریپیٹ کیجئے. تا. 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 ما. ما. سا. سا. فا. فا. با. با. آپ ایکسپلین کر سکتی ہیں کہ اس میں سے جو پہلا حرف ہے وہ کس گروپ میں سے ہے, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں اور 8 اور چھٹا, یہ حروف کس کس گروپ میں سے آ رہے ہیں؟ یہ آوازیں, یہ ساؤنڈز ہم نے رائم میں, ابھی پوائم میں کس کس گروپ میں پڑھی ہے؟ ما. با. فا جو ہے یہ لپس کے ٹھیک ہے, ٹنگ کے مطلب لپس سے ادا ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو فرسٹ گروپ تھا. اور جو سا ہے یہ ایجز والا جو تھرڈ گروپ تھا ہم نے پڑھا تھا, وہ اس کون میں سا سے حرف؟ سا. تھرڈ والا سا. سین کی ساؤنڈ کی بات کی آپ نے. سا سین کی ساؤنڈ. دوبارہ سے ریکال کیجئے ذرا. ہم نے پڑھا تھا ٹنگ ہیز مینی 12 فرام دا ٹپ. سا ذا وا تا دا طا ز سا صا لا لا را. ہاں جی. یہ سا بھی ٹنگ ٹپ سے ہی پرناؤنس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اوکے, چلیے کوئی بات نہیں. ایسے ہی ہم نے بچوں کو یہ چیزیں یاد کروانی ہوں گی. نیکسٹ اس کے بعد رول نمبر ہے 7. میرے بات دہرائیے. وا. زو. ہا.
हा सा, सा इसको बारीक आवाज से पढ़िए, जुबान दांतों से बाहर नहीं निकालनी है। एस जैसे हम बोलते हैं ना, एस, ये सॉरी, एस से क्या क्या बन सकता है? सिंपल, सिंपल, जैसे सीन की साउंड होती है ऐसे ही एस की साउंड होती है। इसको ऐसे ना पढ़ें कि ये सा की आवाज लग रही हो, इस लेटर की तरह नहीं पढ़ना इसको। सा, सा ओके। मा, मा खौ, खौ पौ। तो बारकल्लाह फीक। आप बताइए कि पहला हर्फ जो है वो किस ग्रुप से है? सर टिप से, फ्रॉम द टिप। टंग टिप से, ओके बारकल्लाह। दूसरा हर्फ जो है वो किस ग्रुप से है? हा, ये फ्रॉम एजिस। जी, हमने ये राइम में पढ़ा था, 6 फ्रॉम द थ्रोट, आ हा आ हा ग ख। आप इसको पढ़िए जरा, हा। हा क्या आपकी जुबान हिल रही है इसको पढ़ते हुए? यस सर। आप इस हर्फ को दोबारा से पढ़ें, हा। हा अब बताएं, जुबान आपकी हिली है इसको पढ़ते हुए? नहीं सर। आपके होंठ हिले हैं इसको पढ़ते हुए? नहीं। नहीं। दांत कहीं आपस में जुड़े हों इसको पढ़ते हुए? नो सर। नहीं। तो फिर ये गले से पढ़ने हो रहा है, ठीक है। जो जी हर्फ सर। जहाँ से अदा होता है उसको उसका मखरज कहते हैं। सा, फ्रॉम द टिप। ठीक है। मा, ये फ्रॉम द लिप। ठीक है। खौ, और सर ये फ्रॉम द थ्रोट। माशाल्लाह। पौ, ये टिप, फ्रॉम द टिप। ओके बारकल्लाह फीक। इसके बाद नेक्स्ट रोल नंबर 5, जी सर। रिपीट कीजिए। खा, सर रिपीट कीजिए। खा, हा, माशाल्लाह। ना, ना, आ, आ, हा, हा, बारकल्लाह फीक। सौ, स्वा, कौ, qa, ठीक है। माशाल्लाह आपके मखारिज बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला मज़ीद बरकत दे। ये आपके सामने डेमो करने का मकसद ये है कि आप जब बच्चों को पढ़ा रहे होंगे तो अंदाज़ यही होगा पढ़ाने का। जैसे मैं साथ प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ, एक्टिविटी भी करवा रहा हूँ। एक्टिविटी क्या करवा रहा हूँ, ज़रा ये एक्सप्लेन कीजिए कि ये राइम में हमने किस ग्रुप में पढ़ा था। राइम में हमने टोटल 5 ग्रुप्स पढ़े। मा बावा, फार फ्रॉम द लिप्स, टंग हैज़ मैनी, 12 फ्रॉम द टिप, ताज़ा वाता दा ताज़ा सा सालन, और इस तरह से ना हमने 5 ग्रुप्स पढ़े हैं राइम में। तो क्या ये किस ग्रुप में आ रहा था? qa हमारे पास थॉट से। बॉ, क्या, ऑ, ग्रुप नंबर 4। ये ग्रुप नंबर 5 है थ्रॉट वाला। जी सर। ग्रुप नंबर 4 कौन सा है? ग्रुप नंबर 4 फ्रॉम टिप्स। फ्रॉम इट्स एजेस आर, जुबान के Edges. किनारे। जुबान का बिल्कुल आखिरी किनारा जब ऊपर की तरफ लगेगा तो आवाज़ काफ के अदा होगी, क्या। ओके, कोई बात नहीं। आपका अभी अभी नया नया है तो इंशाल्लाह आप आगे चलेंगे तो इसको सीख जाएंगे। ना, सर ये भी सेम ग्रुप नंबर 4। ना, आप इसको पढ़ते हुए देखें, जुबान की नोक कहाँ लग रही है? दांतों पे। जुबान Edge. की नोक ऊपर वाले दांत, जुबान की नोक ऊपर वाले दांतों की जो जड़ें हैं वहाँ पे लग रही है। या टच द टिप ऑफ द टंग फ्रॉम अपर गम, जो ऊपर गम है वहाँ पे टच हो रही है, तो जुबान की नोक। ग्रुप नंबर 2 से ये पढ़ने हो रहा है। कोई बात नहीं, अभी तक हमने आपको सबक नंबर 2 भेजा नहीं है, जब भेजेंगे तो आपसे फिर इंशाल्लाह उस वाले से सस्पेंड होगी। बरं, सर ये थ्रॉट से। आ, से हा, हाँ, ये दोनों थ्रॉट से हो रहे हैं। उसके बाद सॉ, ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 2 से है ये, ठीक है। ग्रुप नंबर 3 फ्रॉम इट्स मिडल आर में हम पढ़ रहे थे, जा शा या। इसके बाद नेक्स्ट है कॉ, फ्रॉम ग्रुप नंबर 5। ये ग्रुप नंबर 4 से है, ठीक है। बॉ, क्या, कॉ। कोई बात नहीं, आप इसको राइम को दोबारा से रिवाइज कीजिए। आपने कल राइम पढ़ी थी, सर आप इस तरह कीजिए, राइम को दोबारा से रिवाइज कीजिए। पहला लेक्चर है ये। अच्छा जी, इसलिए ये पहला चलिए, लेक्चर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। रोल नंबर 2,
جی رول نمبر 2. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ساتھ دہرائیے. ہا ہا و و تا تا خا. خا. بس ہر دفعہ ہمیں ہجے کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا ہر حرف پہ ہجے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف زبر دیکھیں اور آواز پڑھیں بس. قا اوکے. فا نا. نا. ماشاء اللہ. تو یہ بھی اس سبق کا ایک سیگمنٹ ہے. اس سبق کا ایک اور سیگمنٹ ہے ڈیفرینشیٹ بٹوین دا سملر ساؤنڈنگ لیٹرز. جو ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں ان میں فرق کرنا ہے ہمیں. تو پریکٹس میں نیکسٹ ہے ہمارے پاس حافظ طلحہ. بہت اچھا نام ہے ماشاء اللہ آپ کا, تلاوت بھی بہت اچھی ہے, بارک اللہ. حافظ طلحہ اویلیبل ہیں؟ ایک تو آپ سلائیڈ نمبر 12 کا ڈیمو بھی آپ کے سامنے کیا جائے گا. میں حافظ صاحب کو پڑھا رہا ہوں, آپ ساتھ ساتھ دیکھیے کہ اس میں ہم کیا بات کریں گے, یا یہ اس سبق کا سیگمنٹ ہے تو اس میں ہم کیا سیکھیں گے, سکھائیں گے. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے اوپر ہیڈنگ میں لکھا ہوا ہے ملتی جلتی آوازوں میں فرق کیجیے, یعنی ڈیفرینشیٹ بٹوین دی سملر ساؤنڈنگ لیٹرز. ملتی جلتی آوازیں کون کون سی ہوتی ہیں, کون کون سے ایسے حروف ہوتے ہیں جن میں عام طور پر عام آدمی جو تجوید سے واقف نہیں ہے جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو کون کون سے ایسے حروف ہیں جن کو وہ مکس کر دیتے ہیں. جیسے سین کی آواز کو صاد سے مکس کر دینا, ہا کی آواز کو ہا سے مکس کر دینا, حمزہ کی آواز کو عین سے مکس کر دینا. تو اس طرح سے حروف کی ردل بدل آپ کو معلوم ہے کہ ایک حرف کو بدلنا یہ بڑی غلطی ہے. قرآن میں 2 طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں, چھوٹی غلطیاں, بڑی غلطیاں. لحن جلی, لحن خفی, یہ تو آپ لوگ جانتے ہوں گے. تو جو بڑی غلطیاں اس میں ایک غلطی یہ بھی ہے کہ حرف کو بدل دیا جائے ایک حرف کی بجائے. یعنی ہم نے پڑھنا تھا الحمدللہ, لیکن ہم نے اس کو پڑھ دیا الحمدللہ, ہا کو ہا سے تبدیل کر دیا. تو یہ تو بڑی غلطی ہے. اس کی پریکٹس بہت ضروری ہے. بالکل بنیاد سے ہی ہم بچوں کو اس قابل کریں گے کہ وہ جو ملتی جلتی آوازیں ہیں ان میں فرق کرنا سیکھ جائیں. تو اس کے لیے یہ پوری ایک تختی اس میں شامل کی گئی ہے کورس میں. میرے ساتھ دہرائیے. ذا ذا ز. ذا ایک نرمی سے پڑھا جا رہا ہے, دوسرا جو ہے وہ سیٹی کی طرح کی آواز سے پڑھا جا رہا ہے, یعنی وسرنگ ساؤنڈ ہے. آگے پڑھیں. ذا, ذا اور اس کے بعد اگلا حرف ہے وہ. وہ. ان دونوں میں سے موٹی آواز کس کی ہے؟ وہ کی. اب بچوں کو دونوں آوازیں گٹھی سنائیے اور بچوں سے پوچھیے کہ پھر کہ ان دونوں میں سے موٹی آواز کس کی ہے. جیسے میں آپ کو دونوں آوازیں گٹھی سناتا ہوں, ذا وہ, ذا وہ. توجہ سے سنیے, بار بار سنیے, بچوں سے آپ اس طرح بات کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. ذا صحیح. وہ, ذا وہ, ذا وہ. کیا لگ رہا ہے موٹی آواز کس کی ہے؟ سننے میں کیا لگ رہا ہے؟ بچہ اس کو سن کے سوچے گا کہ ہاں یہ والی موٹی آواز لگ رہی ہے. بہرحال آگے پڑھیے. وہ, وہ, ذا. ذا. ماشاء اللہ. اس کے بعد نیکسٹ آپ میں سے کوئی پریکٹس کرنا چاہیں اس والی سلائیڈ میں سے, تاکہ ہم اس سلائیڈ کو بھی مکمل کر لیں. حافظ مغیرہ صاحب, اگر آپ کو ہم موقع دیں. حافظ مغیرہ صاحب موجود ہے کلاس میں, جنہوں نے آج تلاوت بھی کی ماشاءاللہ, بہت اچھی تلاوت. جی آپ میں سے اور کوئی پریکٹس کرنا چاہے تو اپنا رول نمبر مینشن کر سکتے ہیں. جی رول نمبر 5. میرے بات دہرائیے. تا تا پا. تو یہ دونوں آوازیں میں آپ کو گٹھی سناتا ہوں. تا پا, تا پا, تا پا. موٹی آواز کس کی ہے؟ تو پا کی دوسرے والے کی آواز موٹی لگ رہی ہے. اوکے. تا سا سا. سا یہ دونوں آوازیں پھر سے میں آپ کو سناتا ہوں اور ایک سوال کروں گا آپ سے. تا سا, تا سا, تا سا. یہ بتائیں سیٹی کی یا ویسل ساؤنڈ کس میں زیادہ ہے؟ سین والے میں. دوسرے والے میں. ویری گڈ. اوکے نیکسٹ. سا سا سا. سو یہ دونوں پھر سنیے ذرا. سا سا, سا سا, سا سا. اس میں موٹی آواز کون سی ہے؟ سواد. دوسری والی, صاد والی کی. اوکے بارک اللہ فیک. رول نمبر 4. جی سر. اوکے. یہ ہم زبر والے سبق کے ابھی الحمدللہ
5वें या 6ठे सेगमेंट में है, जिसमें हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो राइम में या पोएम में हमने जितनी भी साउंड्स ड्रिल की हैं, प्रैक्टिस की हैं, मा बा वा फा सा वा वा ता दा ता ज़ा सा सा ला ना रा, 28 आवाज़ों में से वो आवाज़ें कि जो आपस में थोड़ी बहुत क्लोज हैं, थोड़ा फ़र्क है, मोटी या बारीक आवाज़ का फ़र्क है या मखरज में थोड़ा सा फ़र्क है, तो उनको ज़रा इकट्ठा प्रैक्टिस कर लें ताकि उनमें जो बीच में फ़र्क है वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, मेरे साथ पढ़िए ज़रा। क का का कौ। आ एक दो मैं फिर से सुनाता हूँ आपको, तवज्जो से सुनिएगा। अभी आपने बोलना नहीं है, पढ़ना नहीं है। आप ऐसा सोचिए कि जैसे मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसको ऐसा इसको ऑब्जर्व करें। जी सर। अभी आपने बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है, ठीक है। अभी आपने बिल्कुल बोलना नहीं है। मैं आपको 2 आवाज़ें सुना रहा हूँ, 2 हरूफ की आवाज़ें। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं, ऐसे ही इन हरूफ की आवाज़ें हैं। क्या ओ, देखते जाइए, सुनते जाइए। क्या ओ, क्या ओ, क्या ओ। इन दोनों साउंड्स में से मोटी आवाज़ आपको कौन सी लगी है? सर दूसरी वाली। दूसरी वाली की। तो बच्चे ने भी, स्टूडेंट ने भी आपको यूं ही रिस्पॉन्स करना है इंशाल्लाह, अगर आप सही सुना पाते हैं तो। जी सर। ओके मैम, आप ज़रा नेक्स्ट पढ़िए। वो। ज़ा एक बार फिर से पढ़ें। वो। ज़ा आप ये ख्याल रखें कि आपकी ज़ुबान का जो राइट साइड है या लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड, देखिए ज़ुबान है उसका लेफ़्ट कॉर्नर जितना भी है वो ऊपर दाढ़ों में लग रहा है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ज़ुबान की नोक, ज़ुबान का आगे वाला हिस्सा सामने वाले दांतों के साथ ज़्यादा नहीं लगाना है, वो ज़ोर से नहीं लगाना है, वो दाल की आवाज़ बन जाएगी। जी सर। अगर आप ज़ुबान की नोक को सामने वाले जो दांत हैं उनके साथ लगाएंगे तो वो दाल की आवाज़ दा बन जाएगी, दा दा दा। ये गलत है, ठीक है। आप कोशिश कीजिए कि आप, मैं इसका यहाँ पे नक्शा बना लेता हूँ, देखिए ज़रा। मिसाल के तौर पर ये आपकी ज़ुबान है, यहाँ छोटा सा ही बन पाएगा। मिसाल के तौर पर ये आपकी ज़ुबान है, ठीक है, और इधर भी दाढ़ें हैं राइट साइड पे, ये ऊपर वाली दाढ़ों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जी दाढ़ें। सर। और इधर लेफ्ट साइड पे भी दाढ़ें हैं इस तरह से, ठीक है। आपका जो ज़ुबान का लेफ्ट साइड है, ये पूरा एज जो है ज़ुबान का, ये ऊपर दाढ़ों के साथ टच होना चाहिए सही से। और फिर इसकी आवाज़ पढ़ें, वो। वाह अब इस वाली जगह से भले वो अदा हो रहा है या वो अदा हो रहा है, दोनों तरह से पढ़ना इसको दुरुस्त है। आगे पढ़ें, वो वाह वो। पढ़े। जी जी पढ़िए, वो वाह वाह माशाल्लाह। आ आ आ आ माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। अब आइन की आवाज़ थोड़ी सी मुश्किल होती है छोटे बच्चे के लिए या आम स्टूडेंट्स के लिए, तजवीद जो सीख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है उनको कि आइन की आवाज़ वो कैसे प्रोनाउंस कर पाएंगे। पहली बात ये, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, मैंने तजर्बा किया, आज तक मैंने अपने स्टूडेंट्स को आइन का मखरज नहीं बताया कि आइन कहाँ से अदा होता है, बताया नहीं है। यानी ये नहीं बताया कि आइन जो है वस्ते हलक से अदा होता है, वस्ते हलक के इस हिस्से को कहते हैं, ये नहीं बताया। मैंने कोशिश की है कि हर्फ आइन जहाँ पे भी आए मैं खुद उसको प्रॉपर प्रोनाउंस करूँ, प्रॉपर पढ़ूँ उसको। तो बच्चे सुन सुन के एक वक्त आता है कि वो इसको ऐसे पढ़ना सीख जाते हैं, सुन के ही सीख जाते हैं, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती मखरज बताने की। लेकिन बहरहाल अगर फिर भी नहीं कर पा रहा है बच्चे को, तो आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं बच्चों को। मिसाल के तौर पर बच्चे को आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में एक सेब है, एक बड़ा सा सेब आपने उठाया हुआ है, आप उसको खाने की कोशिश करते हैं, आपने मुंह खोला और उसको खाने के लिए आपने उसको मुंह के करीब किया तो आवाज़ निकली गले से आ, इस तरह से, तो ये आइन की आवाज़ है। या फिर आपने किसी का गला गौंट लिया है और गले को दबा लिया है और गले से जो आवाज़ें निकल रही हैं आ, ये आइन की आवाज़ है। गला नहीं गौंटना है किसी का, ये गलत बात है। इस तरह से आप बच्चे को इंगेज कर सकते हैं इस मखरज को बताने के लिए। बहरहाल एक दफ़ा पढ़िए, आ आ आ। आ माशाल्लाह, अभी आपका काफ़ी बेहतर हुआ। नेक्स्ट रोल नंबर मेंशन कर दें ताकि प्रैक्टिस को आगे कंटिन्यू किया जा सके। आप लोगों के नंबर्स आप व्हाट्सएप पे भेज दिए गए हैं जी। रोल नंबर 2 माशाल्लाह, इब्राहिम शौकत साहब।
آپ کا ذوق اور شوق نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ، ہر دفعہ آپ رسپانس کرتے ہیں. چلیے دہرائیے ذرا. وا. وعلیکم السلام. وا. وہ وا. وہ دا. دا اب یہ دونوں ایک ہی طرح کی آوازیں نہیں ہیں. ہم پڑھتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. دو بھی پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، اس کو پڑھیں گے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے، تو واد کا خیال رکھتے ہوئے تھوڑی سی بے کریں گے نا تو یہ دال کی آواز بن جائے گی. ایک تو اس کو باریک نہیں کرنا ہے، یہ موٹی آواز ہے، اور دوسرا یہ کہ جیسے میں نے ابھی ایکسپلین کیا، ایک سسٹر تھی جو پریکٹس کر رہی تھی، میں نے ان کو ایکسپلین کیا تھا کہ زبان کا جو لیفٹ سائڈ ہے اوپر داڑھوں میں لگنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب اس کو پڑھیے ذرا. وا. وہ دا. دا ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ہا. ہا ہا. ہا ماشاء اللہ. اس کو ہم سورۃ الفاتحہ کے پہلے لفظ میں پریکٹس کریں گے. میرے ساتھ دہرائیے. اس والے حرف کے ساتھ الحمد. الحمد اس والے حرف کے ساتھ الحمد. الحمد. ہاں ٹھیک، یہ والا ہے. ٹھیک ہے، آپ میں سے کوئی پریکٹس کرنا چاہیں، آپ میں سے اور کوئی پریکٹس کرنا چاہیں سلائڈ کی، تم آگے بڑھیں کیا؟ ٹھیک ہے ابراہیم صاحب، اپنا مائک میوٹ کر لیجئے. رول نمبر 11 اپنا مائک آن کریں. جی سر. We have first line the. زا. The. زا. ان دونوں ساؤنڈز کو سنیے، پراپرلی سنیے، توجہ سے سنیے. میں دونوں ساؤنڈز آپ کو سنا رہا ہوں. the. 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 ایک بار پھر سے سنیے. the. the. یہ بتائیں وسل ساؤنڈ کس میں زیادہ ہے؟ سر کیا پوچھا آپ نے؟ وسل ساؤنڈ سیٹی کی طرح کی آواز کس پہ زیادہ ہے؟ زا کے اندر، پہلے سیکنڈ میں ون کے. سیکنڈ والے میں. اوکے، نیکسٹ پڑھیے. the. زا. وہ. زو. وہ. زو. ز. زا. ماشاء اللہ. ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے. میں جب چھوٹے بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہوں کہ جب باریک حروف آ جائیں تو اسمائل کرتے ہوئے پڑھیے. جب باریک آواز والے حروف آ جائیں تو اسمائل کرتے ہوئے پڑھیے، تو وہ بالکل نکھر کر حرف ادا ہوگا. یہاں دیکھیں جو بلیک کلر میں وہ باریک ہے، آپ پڑھیے ذرا. ذا. زا. اسمائل کرتے ہوئے پڑھیے تو یہ بالکل اس کی صاف آواز ادا ہوگی. ذا. زا. جبکہ جو موٹے حروف ہیں ان کو تھوڑا سا غصہ کرتے ہوئے پڑھیں. ذا. زا. وہ. وہ. اب یہ موٹی آواز ہے. ٹھیک ہے، اس کو اسمائل کرتے ہوئے نہیں پڑھ سکتے. اس کو اسمائل کرتے پڑھیں گے تو اس کا مخرج خراب ہو جائے گا. بہرحال یہ بچوں کے لیے میں اگین یہ بات کر رہا ہوں، یہ کوئی تجوید کا اصول نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ. وہ. ز. زا. بارک اللہ فیک. نیکسٹ آپ نے سے اور کو پریکٹس کرنا چاہیں. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں کو اس کا جو پڑھانے کا طریقہ ہے وہ الحمدللہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ اس سلائڈ پہ ہم کیسے بچوں کو پریکٹس کروائیں گے. جی بنت ہوا کے نام سے جو آئی ڈی ہیں، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے. کوئی کویشچن ہے تو آپ کویشچن کیجیے. اگر آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو مائک آن کیجیے. جی آپ ریڈی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر مجھے پریکٹس کرنی ہے. آپ کی پہلی کلاس ہے؟ جی. ٹھیک ہے، چلیے میرے ساتھ پڑھیے. تا. تا. پا. پا. جہاں سے تا ادا ہوتا ہے اسی جگہ سے ہی قا ادا ہوتا ہے، لیکن اس کی آواز تھوڑی سی موٹی ہے. بس اتنا سا فرق ہے دونوں میں. اوکے. اٹس مین ہمیں یہ معلوم ہوا ہے آج کی اس پریکٹس سے کہ عربی میں کسی حرف کی آواز کسی دوسرے حرف کی آواز سے ملتی جلتی نہیں ہے. جیسے ساروں کی شکلیں ڈیفرنٹ ہیں، جیسے ساروں کے نام مختلف ہیں، ایسے ہی ساروں کی آوازیں بھی مختلف ہیں. ٹھیک ہے. اوکے. تا. سا. 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 صا. سو. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. مائک کو میوٹ کر لیجیے. جی آپ نے سے اور کو پریکٹس کرنا چاہیں. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں.
یہ چونکہ پہلے جو 3 اسباق ہیں نا وہ آپ کو پوری ڈیٹیل سے پڑھائے جائیں گے. جب آپ یہ صوتی طریقہ تدریس یا فونکس کے ذریعے پڑھانے کا جو طریقہ ہے اس کی کچھ بیسک چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی, تو پھر ہم آگے انشاءاللہ یعنی سبق نمبر 3, 4 کی طرف یا 5 کی طرف جب جائیں گے تو ہم زیادہ پڑھیں گے. آج یعنی کل بھی ہم نے پڑھا, پرسوں بھی پڑھا, آج بھی ہم پڑھ رہے ہیں, لیکن تھوڑا پڑھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہم 3 4 سلائیڈز ہی پڑھ رہے ہیں, بہت زیادہ نہیں پڑھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ جب آگے بڑھیں گے آپ کی بیس بن جائے گی جب اس طریقے سے پڑھانے کی, تو انشاءاللہ آگے ہم ذرا سپیڈ سے پڑھیں گے. آپ لوگ سب میچور ہیں ماشاءاللہ, یہ چیزیں جانتے ہیں. میں سلائیڈ کو اسکپ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. الحمدللہ ابھی ہم اس سبق کا آخری سیگمنٹ ڈسکس کریں گے. ہمارے پاس 15 سے 20 منٹس ہیں, اور ان 15 سے 20 منٹس میں انشاءاللہ ہم اس سبق کا جو آخری سیگمنٹ ہے, آخری حصہ ہے, اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. تو آپ لوگ ساتھ دیں گے انشاءاللہ. یہ بہت اہم حصہ ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم اس پورے سبق کو کنکلوڈ کرنے جا رہے ہیں. پورے قرآن مجید میں سے وہ الفاظ جن میں زبر آتی ہے, جیسے خلقا, اب یہ زبر والی 3 آوازوں سے یہ لفظ بنا ہے خلقا. جیسے وقبا, یہ بھی زبر والی 3 آوازوں سے بنا ہے. جیسے منع, یہ بھی زبر والی 3 آوازوں سے بنا ہے. جیسے لکھا, مع, ترا, جعل, جیسے نصر, جیسے ضربا. یہ جتنے بھی الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں وہ سارے الفاظ الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کورس کا حصہ بنایا جائے ان الفاظ کو, اور پریکٹس کے لیے شامل کیا جائے. اب ہم کریں گے لیٹرز ٹو ورڈز, یعنی ساؤنڈز کو بلینڈ کرنا سیکھیں گے. ابھی تک بچے نے تمام حروف کو زبر سے پڑھنا سیکھ لیا ہے, یعنی زبر سے ڈائریکٹ پڑھنا سیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے, بچے نے حرف کو زبر کی آواز سے دیکھنا ہے, اس کو ڈائریکٹ پڑھنا ہے. ابھی تک کا حاصل یہ ہے. اب ہم یہ کریں گے کہ بچوں کو ساؤنڈز کی بلینڈنگ سکھائیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی, ساؤنڈز کی بلینڈنگ کی طرف جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی وہ ہم یہاں پہ بچوں کو کروائیں گے اس والی سلائیڈ میں. تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ یہ جو ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہے ہیں, جو لوگ اس ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اپنا رول نمبر مینشن کر دیں تاکہ اس ترتیب سے ان لوگوں کو موقع دیا جائے. جی, رول نمبر 10 سب سے پہلے آپ اپنا مائک آن کیجئے. ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سسٹرز کا رسپانس اس میں بہت زیادہ ہے, بہت اچھا ہے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ برکت دے. جی میم, آپ ریڈی ہیں ایکٹیویٹی کے لیے؟ یس سر. اوکے, آپ کو ریڈ کلر کا پوائنٹر موو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر. اوکے. کبھی لیفٹ جا رہا ہے, کبھی رائٹ جا رہا ہے, کبھی اوپر جا رہا ہے, کبھی نیچے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. آپ ذرا یہ والی ساؤنڈ پڑھیے, واہ. واہ. اس کے بعد آپ یہ والی ساؤنڈ پڑھیے, اور پھر یہ پڑھیے. با. آپ نے کتنی ساؤنڈز پڑھی ہیں؟ 3. کون سی؟ با, وا, ایک ترتیب سے پہلی آپ نے کون سی پڑھی تھی؟ وا. پھر اس کے بعد اور پھر با. ذرا تینوں کو ایک فلو سے پڑھیں. وا قا با وا قا با. وا با وا با. ویری گڈ. آپ نے 3 ساؤنڈز پڑھی ہیں اس پوری رائم میں سے. اب ان تینوں ساؤنڈز کو آپ نے ایک فلو سے پڑھا تو ایک ورڈ بن گیا, ایک لفظ بن گیا. وہ لفظ ہے وقبا. چلیے ایک اور لفظ بناتے ہیں. یہ پڑھیے, تا. یہ ساؤنڈ پڑھیے, را. اور یہ ساؤنڈ پڑھیے, کا. اب ان تینوں ساؤنڈز کو ایک فلو سے پڑھیں. تارا کا. ویری گڈ. آپ نے 3 ساؤنڈز اس رائم میں سے پڑھی ہیں, ایک گروپ نمبر 2 سے, دوسری ساؤنڈ بھی آپ نے گروپ نمبر 2 سے پڑھی ہے, اور تیسری ساؤنڈ آپ نے گروپ نمبر 4 سے پڑھی ہے. جب ان 3 ساؤنڈز کو آپ نے ایک فلو سے پڑھا تو ایک ورڈ بن گیا تاراکا. جی, نیکسٹ وی ہیو رول نمبر 4. جی سر. جی, آپ ریڈی ہیں؟ جی. اوکے, یہ ساؤنڈ پڑھیے, سا. 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 یہ ساؤنڈ پڑھیے, پا. پا. اور یہ ساؤنڈ پڑھیے, وا. ویری گڈ. آپ نے ایک ساؤنڈ گروپ نمبر 2 سے پڑھی ہے, دوسری ساؤنڈ آپ نے گروپ نمبر 1 سے, اور تیسری ساؤنڈ بھی آپ نے گروپ نمبر 2 سے پڑھی ہے. ان 3 ساؤنڈز کو فلو سے پڑھے ذرا. سا, سا پارا. را, سفارا. ایک ورڈ بن گیا, قرآن کا ایک لفظ بن گیا. اوکے, یہ ساؤنڈ پڑھیے, جا. یہ والی ساؤنڈ پڑھیے, ما. اور یہ والی ساؤنڈ پڑھیے. آ.
तीनों को एक फ्लो से पढ़ें. jama'a, वेरी गुड, माशाल्लाह. यानी आवाजें मिलाएं, लफ्ज बनाएं. अभी हम सरगर्मी कर रहे हैं, आवाजें मिलाएं, लफ्ज बनाएं, या ब्लेंड द साउंड्स मेक द वर्ड्स. ठीक है, साउंड्स को ब्लेंड करते जाएं और वर्ड्स बनाते जाएं. अभी हम ये वाली एक्टिविटी कर रहे हैं. रोल नंबर 5, जी सर. आप रेडी हैं? जी सर. ओके, ये पढ़िए. बा. 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 ये साउंड पढ़िए, रा. और ये साउंड पढ़िए. का. तीनों को ब्लेंड करें. बारा का. आप बताएं कितने वर्ड्स बन सकते हैं इस तरह से, अगर इस मेथोडोलॉजी से पढ़ाया जाए बच्चों को. तो सर बहुत सारे बन सकते हैं, मतलब जो जो कुरान पाक में है. कोई लिमिट ही नहीं है. ठीक है, हमने बच्चे को बाउंड नहीं किया हुआ एक ही सफ़े के ऊपर. हम बच्चे को आमतौर पर यूँ पढ़ा रहे होते हैं कि आपने इसको याद करना है. बादर बा सादब सा राजबरा बासारा सीम जब सा लाम जबला मीम जबा सलामा. आपने चलो जी ये 2 अल्फाज पढ़ लिए, अब हमने आगे ब्रैकेट लगा दिए, बस अब आपने इससे आगे नहीं जाना है. ये आपका कल का सबक है, इसको याद करके आइएगा. बच्चा उसी को पढ़ रहा होता है. अगले दिन अगला सबक, फिर उसी दिन अगला सबक. हम बच्चे को बाउंड नहीं कर रहे क्या? बिल्कुल, हम वहाँ पे बच्चों को एक ही पेज के ऊपर बाउंड कर रहे हैं कि इसके अलावा आपने कोई और अल्फाज नहीं पढ़ना. जी मैम, आपने एक और लफ्ज पढ़ना है. जी सर. ये पढ़िए. का. ये पढ़िए, ता. और ये साउंड पढ़िए. बा. तीनों को मिलाइए. का ता बा. कतबा. बारकल्लाहु फीक. माइक म्यूट कर लीजिए. रोल नंबर 11, जी सर. आप रेडी हैं? जी. ओके. ये पढ़िए लफ्ज. हाँ सॉरी, खा. खा. ये साउंड पढ़िए. र. इसको बोल्ड करें थोड़ा सा. रॉ. 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 ओके, जैसे इंग्लिश में होता है ना, रीड एंड राउंड. रीड एंड राउंड, READ, इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में रीड. यहाँ पे आर की साउंड देखिए लाइट सी है. रीड, रीड, रीड. जबकि राउंड में आर की साउंड जरा बोल्ड होती है. राउंड, ROUND. जैसे इंग्लिश में लेटर आर होता है, ऐसे ही अरबिक में लेटर रॉ होता है. ठीक है, जब वो लोअर वोकल साउंड के साथ आता है तो लाइट होता है रीड. जब अपर वोकल साउंड के साथ आता है तो बोल्ड होता है रॉ. ठीक है, ऐसे ही रॉ भी पढ़ने होगा. जब जबर या पेश के साथ आएगा तो बोल्ड पढ़ेंगे रॉ, रू. जब जेर के साथ आएगा तो लाइट पढ़ेंगे री. तो ये फर्क है. ठीक है, आप पढ़ें जरा. रॉ. अगेन अगेन. खा. रॉ. ज. मिलाइए तीनों को. खराज. बारकल्लाहु फीक. उसके बाद ये पढ़िए. न. सा. रॉ. ठीक है, मिलाइए तीनों को. नसरा. वेरी गुड, बारकल्लाहु फीक. रोल नंबर 2. जी ब्रदर, आप तैयार हैं? ये साउंड पढ़ें. आ, ना, और ये. ओ, जी मिलाइए तीनों को. आना, ओ, अमरा. माशाल्लाह, हमने 3 आवाज़ों को इस नज़म में से पढ़ा अलग अलग करके, और तीनों को जब मिलाया तो एक लफ्ज़ बन गया. मैं चलता हूँ सबक के इस हिस्से की तरफ, जिस हिस्से की तरफ मैं आप लोगों को लेके आना चाह रहा था. लेटर्स टू वर्ड्स. अब हम लेटर्स की जो साउंड्स हैं उनसे वर्ड्स बनाएंगे. ठीक है, ऑलरेडी हम बहुत सारे वर्ड्स बना चुके हैं, लेकिन हम ऐसे वर्ड्स बनाएंगे जो इस कोर्स में हमने शामिल किए हैं, या कुरान के जो वर्ड्स हैं. ला, का. अब ये देखिए 2 साउंड्स हैं. ठीक है, आप में से कौन साथ देंगे इस एक्टिविटी के लिए? अभी हम एक और एक्टिविटी करने जा रहे हैं. रोल नंबर मेंशन कर दें. रोल नंबर 5. जी सर. फर्स्ट ऑफ ऑल आप चलिए. मैं स्लाइड में यहाँ पे आपको कुछ लेटर्स दिखाऊंगा, कुछ साउंड्स दिखाऊंगा, आपने उनको देखना है और रीड करना है. ला. का. अब ये जैसे दिखने में मिल जाएंगे आपस में, ऐसे ही आपने इनको पढ़ने में मिलाना है. ये देखें, दिखने में मिल गए आपस में, अब आपने इनको पढ़ने में मिलाना है. ला का. वेरी गुड. नेक्स्ट. मा. आ. कैसे ये दोनों दिखने में आपस में मिल गए हैं, ऐसा पढ़ने में मिलाइए. मा. आ. वेरी गुड. इसी तरह नेक्स्ट. ता.
ra, ملائیے جیسے دکھنے میں مل گئے ہیں. tara. ویری گڈ. تو ہم یہ کون سی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں؟ اس ایکٹیویٹی کا نام بتائیں. Sound blending letters to word. ویری گڈ. ہم ساؤنڈ بلینڈنگ کروا رہے ہیں بچوں کو. انگلش میں ہوتا ہے نا جیسے سلیبلس کی بلینڈنگ کرواتے ہیں بچوں کو, جی سر. یعنی فونکس میں جب ہم بچوں کو سلیبلس کی بلینڈنگ کرواتے ہیں تو یہ سلیبلس ہیں. تو اس ورڈ کے سلیبلس کتنے ہیں بتائیے ذرا. تا را, دو سلیبلس ہیں. لیکن اس ورڈ کے کتنے سلیبلس ہیں؟ 3. تھری. ایک ایک سلیبل پڑھیں. وا, Va, لا, la, دا. da. تینوں کو بلینڈ کریں جیسے ہی مل گئے آپس میں. Wala, da. ویری گڈ. نیکسٹ اس کے بعد رول نمبر 10. جی سر. جی پڑھیے ذرا. جا آ لا. جیسے یہ دکھنے میں تینوں مل رہے ہیں ایسے ہی ان تینوں کو پڑھنے میں ملائیے. جعل جعل. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. ایک دفعہ ان سب کو پڑھیں. لک, لک مع, مع ترى, تارو ولد, ولد جعل. جعل. دیکھا ہم نے 5 الفاظ بنائے تھے, اب انہی الفاظ کی آگے ریویژن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی سر. جی. نیکسٹ اس کے بعد رول نمبر 4. جی سر. آپ ریڈی ہیں میم؟ جی. اوکے. ایک سیکنڈ مجھے ذرا یہ سیٹ کرنے دیجیے. سلائڈ کا مسئلہ ہو گیا تھوڑا سا, 1 منٹ لگے گا یہ سیٹ کرنے میں. چلیے آپ کو سلائڈ نظر آ رہی ہیں؟ نو. جی سر اب نظر آ رہی ہے. اوکے اب پڑھیے ذرا. ایک منٹ, یہ والا نہیں, یہ والا. خا, لا, قا, ان تینوں کو ایسے ملا لیں پڑھنے میں بھی جیسے ہی دکھنے میں مل گئے ہیں. خالق, ویری گڈ. اس کے بعد ہا, لا, قا, حلقہ. ویری گڈ. آپ سب لوگ ذرا چیٹ میں آنسر کریں. ٹھیک ہے مائک میوٹ کر لیجیے. آپ سب لوگ ذرا چیٹ میں آنسر کریں کہ کیا اگر ہم بچوں کو اس طرح سے ساؤنڈس کے ذریعے پڑھاتے ہیں, پوری ایک رائم جو ہے وہ ہم پہلے ساؤنڈس کی کروا رہے ہیں, اس کے بعد ساؤنڈز میں جو سملر ساؤنڈس کے بیچ میں جو ڈفرینس ہے وہ کروا رہے ہیں, اس کے بعد ہم رینڈم پریکٹس بھی کروا رہے ہیں, اس کے بعد ساؤنڈس کی بلینڈنگ کروا رہے ہیں. تو جب اتنے ایک یعنی سٹیپس کے ساتھ گزار کر ہم بچوں کو زبر والے لفظ پڑھنا سکھا رہے ہیں, تو کیا پھر جوڑ توڑ اور ہجوں کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ کیا اس چیز کی ضرورت باقی رہ گئی ہے کہ بچہ اس کو اب پڑھے ہا زبر ہا, لام زبر لا, کاف زبر کا, حالا کا, جوڑ توڑ کی ضرورت باقی رہی ہے؟ نہیں, اب جوڑ توڑ کی باقی ضرورت نہیں رہی ہے ماشاءاللہ. اب بچے نے اس کو ڈائریکٹ پڑھنا سیکھنا ہے ساؤنڈس کے ساتھ ہی, کیونکہ انگلش میں آلریڈی اس طریقے سے بچے واقف ہوتے ہیں جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں. رول نمبر 11 اپنا مائک آن کیجیے. آپ نے پہلے پڑھ لی ہے جی یہ والی اس سلائیڈ میں سے؟ جی میں نے نہیں پڑھا. اوکے اوکے چلیے رپیٹ کیجیے ذرا. با, با میرے بعد رپیٹ کیجیے. با, با لا, لا وا. غا اب یہ تینوں جیسے دکھنے میں مل گئے, پڑھنے میں ملانا ہے آپ نے. بالغا اوکے. تا, تا را, را تا. اب بیچ والی ساؤنڈ جو ہے وہ لائٹ, وہ بولڈ ہے. ٹھیک ہے, بیچ والی ساؤنڈ بولڈ ہے, موٹی ہے. تا را کا. ہوتا کیا ہے جب ایک ہی لفظ کے اندر 2 یا 3 ساؤنڈز ایسی ہوں کہ جن میں کچھ موٹی ہے یا کچھ باریک ہے, تو عام طور پر ہماری غلطی ہو جاتی ہے. ہم یا تو اس کو تارا کا پڑھ دیں گے یا تورو کا پڑھ دیں گے. ٹھیک ہے, تینوں کو بولڈ کر دیں گے یا تینوں کو لائٹ کر دیں گے. کچھ اس طرح کی غلطیاں بچے کر رہے ہوتے ہیں پڑھتے ہوئے, یا عام طور پر لوگ جو تجوید سے واقف نہیں ہے تلاوت کرتے ہوئے کچھ اس طرح کی غلطیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جس میں ایک ہی لفظ میں تین ڈفرینٹ حروف ہوں اور اس میں سے کوئی ایک موٹی آواز والا ہو, تو اس میں تینوں کو موٹی آواز سے پڑھ دیں گے یا تینوں کو باریک آواز سے پڑھ دیں گے. اس کو گویا تارا کا ایسے پڑھنا بھی غلط ہے اور تورو کو ایسے پڑھنا بھی غلط ہے. مجھے فالو کیجئے ذرا. تا تا را را کا کا تارا کا. تارا کا ماشاء اللہ. اس کے بعد اگلا لفظ ہے شا. شا شا.
ق را را شکر. شکر شین کی آواز لائٹ ہے, کاف کی آواز بھی لائٹ ہے. شا کا اور را بولڈ ہے. را شکر. شکر ٹھیک ہے, مائک اپنا میوٹ کر لیجئے. اس کے بعد رول نمبر 7. رول نمبر 7. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یس سر. اوکے, ذرا دہرائیے. خلق خلق ہلک خلق بلغ بلغ ترک طرق شکر شکر شکر. شکر. جی کیسا لگ رہا ہے, کیسا فیل ہو رہا ہے؟ آپ ایک نیا طریقہ آپ کے سامنے بھی آیا ہے کہ ہم کیسے ساؤنڈس کی بلینڈنگ بچوں کو کروائیں گے. جی سر بہت اچھا. بچوں کے لیے افیکٹو ہے انشاءاللہ. آپ کو کبھی پڑھانے کا موقع ملے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی ان کا بہترین کام لے, آپ سب لوگوں سے, تو انشاءاللہ آپ کے پاس ایک اچھا ایک میٹیریل آ جائے گا پڑھانے کے لیے. ہمارے اس کورس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جہاں آپ کی تلاوت بہتر ہو, اسی طرح آپ اس کو آگے آسانی سے پڑھا بھی سکیں. تو آپ میں سے اور کوئی پریکٹس کرنا چاہیں تو یہ تھا آج کا سبق. اگر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو ہم اس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. اگر کسی کا کوئی کویشچن ہو, سوال ہو, تو آپ ایک چیٹ پوچھ سکتے ہیں, اپنا مائک آن کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. جی میں السلام جی وعلیکم السلام. سر میں پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ یہ تو آن لائن ہے نا, تو سر اگر بچوں کو فزیکلی پڑھانا ہو تو اس میں تو ہمیں بچوں کو حجوں کے ساتھ ہی پڑھانا پڑے گا نا؟ نہیں, یہ سارا کام فلیش کارڈز کی مدد سے بھی کیا جا سکتا ہے. فلیش جی کارڈ, وائٹ بورڈ پہ سارا کام کیا جا سکتا ہے, بہت اچھے انداز میں کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس 2 فلیش کارڈز ہیں, ایک کے اوپر لکھا ہوا ہے تا اور دوسرے کے اوپر لکھا ہوا ہے را, تا را. 2 فلیش کارڈ آپ نے اٹھائے ہوئے یا 3 اٹھائے ہوئے ہیں, تو تینوں فلیش کارڈز آپ ایسے بورڈ کے اوپر رکھیے, ٹیبل کے اوپر رکھیے, اور ان تینوں کو آپس میں ایسے بلینڈ کر دیجئے, جوڑ دیجئے. بچے کو بتائیں, آپ پڑھ کے بتائیں. تو یہ سارا کام ہو سکتا ہے, بورڈ کے اوپر بھی ہو سکتا ہے, ٹیبل کے اوپر بھی ہو سکتا ہے, آن لائن بھی ہو سکتا ہے. یہ تو سلائڈز بنی ہوئی ہیں, یہاں لیٹرز موو کر رہے ہیں, ایسے تو بورڈ کے اوپر تو نہیں ہو سکتا. البتہ فلیش کارڈز کی مدد سے ہو سکتا ہے. اس پورے کورس کو فزیکلی پڑھانے کے لیے اس کی ہم نے ایک بک بھی بنائی ہوئی ہے, نوٹس بھی موجود ہیں, ایکٹیویٹی شیٹس بھی موجود ہیں, ورک شیٹس بھی موجود ہیں. وہ ساری کی ساری آپ لوگوں کو دی جا سکتی ہیں اگر آپ اس کو فزیکلی پڑھانے کے لیے تیار ہیں تو. سر دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا, وہ سبق سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے, لیکن سر جیسے ہوتا ہے نا کہ کلکلا کا کانسیپٹ ہے کہ جیسے جب ہم جیسے واقعہ ہے, جب اس میں ہم وقف کریں گے تو وقب مطلب باقی ہلاکو مطلب باقی بات تھوڑا کلکلا ہوگا. ٹھیک ہے, تو سر یہ جیسے آئین ہوتا ہے تو اس کو تو نہیں ہلایا جاتا نا, نہیں جیسے ہلا ورڈ اردو ہے تو اس کو تھوڑا پڑھ کے دکھا دیں. جیسے جمیع ہے نا, اس پہ ہم رکیں گے تو جمیع. سمیع ہے, رکیں گے تو سمیع. بس اتنا سا. یہاں پہ آواز کو ہلائیں گے نہیں, سمیع ایسے تو نہیں پڑھ سکتے اس کو. بعدو کو اس طرح سے بعدو اس جیسے طرح. بعدو بعدو بعدو, اب آواز کو ہلا نہیں رہے, بعدو آواز کو رپیٹ نہیں کر رہے ہم. یہاں پہ آئین کی آواز گلے میں ٹھہر جاتی ہے جیسے بعدو, لیکن جب کلکلا کا چیپٹر آئے گا آپ کو یہ مزید کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. اوکے سر, جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. جی آپ میں سے اور کسی کا کوئی سوال ہو اس سبق سے ریلیٹڈ, اگر آپ لوگ سوال کریں گے تو میرے لیے آسانی ہوگی, کیونکہ جو ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ سوال ہوگا تو ذرا مجھے وہاں پر اسی وقت اس کا جواب دینے میں آسانی ہوگی. جی تو ہم اس کو کلوز کرتے ہیں دعا کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمارا مل بیٹھنا یہاں قبول و منظور فرمائے. قرآن مجید کا ایک ایک لفظ اگر 3 حروف پر مشتمل ہے, 10 حروف پر مشتمل ہے, تو ہر حرف پہ نیکیاں ملتی ہیں 10. آج ہم نے بہت سارے الفاظ پڑھے قرآن مجید کے, جتنی بھی ہم نے پریکٹس کی, جن لوگوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا, ہمارا اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہمیں وہ اس اجر سے نوازے جو اجر طے شدہ ہے, جیسے کہ ارشاد ہوا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان
اس حدیث کے تحت خیر والے لوگوں میں شامل فرمائے. ہم سے اللہ تعالیٰ قرآن اور اپنے دین کا بہترین جو ہے نا اس کی خدمت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.